علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، کہیں راہ پائیں۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نماز فرض کے بعد ذکر کرنا، دعا کرنا، یہ سارے معاملات اہل سنت کا ہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ افعال یا اعمال کرتے ہیں۔ ہمیشہ کسی بھی بڑی بارگاہ میں جانا ہو تو اس بارگاہ میں آپ نے رسائی حاصل کرنی ہو، وہاں سے کچھ لینا ہو تو اس کے آداب ہوتے ہیں۔ کسی بھی بڑے آدمی کے پاس جائیں نا جی، تو اس سے ملنے کے، بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو کما حقہ بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنے کے بھی آداب ہیں، بغیر اس کی بارگاہ کے آداب کو جانے ہوئے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میں چند عرض کر دیتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ آداب ہمیں بھی آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلے ایک تو بات یہ ہوگی نا جی، قبولیت کے اوقات میں دعا کرے، یعنی یہ سحری کا وقت آخری ہوتا ہے، رات کا حصہ، اور فرض نمازوں کے بعد، ایک یہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح قبولیت کے ایام میں دعا کرے، یوم العرفہ یہ قبولیت کا دن ہے، اسی طرح رمضان المبارک یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جمعۃ المبارک جی، جمعہ شریف جب ہم پڑھتے ہیں نا جی، تو وہ بڑی خاص کر جس وقت نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے اس کے بعد جب دعا کی جاتی ہے، تو یہ بڑے زبردست اوقات ہیں، تو ان اوقات میں دعا کرے۔ قبولیت کے احوال میں دعا کرے، مثلا بارش ہو رہی ہو، بارش کے وقت بھی یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مسترد نہیں ہوتی۔ جب مؤذن اذان دے دے اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ کے اقامت سے پہلے آپ دعا کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت میں آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرمائے گا۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بندہ کا اللہ سے سب سے زیادہ سجدے میں ہوتا ہے، اور تو سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو۔ نیز امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سجدے میں دعا کی قبولیت متوقع ہے۔ جب آپ کو موقع ملے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ حضرت اور قبلہ رخ منہ کر کے دعا کرنا، اس لیے امام صاحب جب دعا کرتے ہیں تو امام صاحب کے لیے سنت کیا ہے؟ لوگوں کی طرف چہرہ ہو۔ امام صاحب کے لیے سنت کیا ہے؟ چہرہ لوگوں کی۔ آپ کے لیے سنت کیا ہے؟ آپ کا چہرہ قبلے کی جانب میں۔ یہ بھی قبولیت کی ایک گھڑی ہے، ہاں جی۔ اور حضرت مسلم نے، امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں قبلہ کی طرف منہ کیا اور غروب آفتاب تک دعا کرتے رہے۔ بہت زیادہ گلا پھاڑ کر دعا نہ کی جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تصنع اور بناوٹ کریں گے نا جی، بہت زیادہ ہم شور غوغا کریں گے تو ہماری دعا زیادہ قبول ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے بابو۔ ہر بارگاہ کے آداب ہیں، اور وہ بارگاہ سب سے زیادہ لائق ہے کہ ہم اس کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ امام بخاری نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے۔ اللہ کی شان ہے یار، آداب ہیں اس کے بارگاہ کے، ہم اس کی بارگاہ کے آداب ملحوظ خاطر نہ رکھیں۔ آپ ڈی ایس پی کے پاس چلے جائیں، آپ ایس ایچ او کے پاس چلے جائیں، آپ وہاں پہ کھڑے ہو، تبھی تمیز کے دائرے میں رہتے ہیں، بڑے کسی افسر کے پاس چلے جائیں تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ تو وہی ہے، تو اس کی بارگاہ کے آداب کیا ہم ملحوظ نہیں رکھیں گے؟ یعنی تصنع اور تکلف سے مسجع مقفع عبارات کے ساتھ دعا نہ کریں، ہاں جی۔ اتنی مشکل الفاظ بولیں گے، اتنے مشکل الفاظ بولیں گے، ایڈی قافیہ ردیف ملا کے دعائیں کریں گے، کیا کر رہے ہو یار، کدھر چل پڑے ہو؟ اللہ محتاج ہے تمہارے مسجع مقفع عبارات کی؟ یہ ردیف قافیہ ملانا ضروری ہوتا ہے صرف اور صرف جو ہے نا جی، وہ لوگوں کے اوپر داغ اٹھانے کے لیے کہ میں بڑا عالم ہوں۔ ہم نے، اللہ آپ کی خیر کرے، گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج سے میں نے، ہم وہ ٹیچرز کی ٹریننگ چل رہی تھی،
تو میں بھی گیا وہاں پر. وہاں پہ ہمارے ایک انگریزی کے پروفیسر تھے مرزا غلام بیگ صاحب. زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے، فوت ہو گئے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے ایک بات جو ہے بیان کی. وہ کہنے لگے مجھے یہ بتائیے، آپ یہاں پر بھی یہ کر کے بیٹھے ہیں، آپ میں سے کچھ ماسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اتنا علم حاصل کرنے کا آپ کے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آپ صرف داغ بٹھانا چاہتے ہیں یا واقعہ علم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں؟ اگر داغ بٹھانا چاہتے ہیں تو پھر میرے بابو آپ کو اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ کا مقصد ہی نہیں ہے. جس مقصد کے لیے آپ کو پڑھایا گیا تھا وہ مقصد فوت ہو گیا. آپ صرف اپنی اکڑ دکھانا چاہتے ہیں، اپنا علم دکھانا چاہتے ہیں، اپنی دھاگ بٹھانا چاہتے ہیں. بیٹا اس سے بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، وہ انگریزی کے تھے تو انہوں نے پھر جو ہے نا اس وقت، یہ بڑی پرانی بات ہے، اس وقت ٹیپ ریکارڈر چلتے تھے، کیسٹیں اور ٹیپ ریکارڈر چلتے تھے. وہ ٹیپ انہوں نے ایک کیسٹ چلائی. اب انہوں نے کہا میں آپ کو بتاؤں، ایم اے کا بندہ، پڑھا لکھا بندہ بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ اب وہ اس نے کیسٹ لگائی تو وہ میوزیکل کیسٹ تھی بچوں کو پڑھانے کا. اے ایپل، بی بنانا، این کر کے نا بڑا سونا جو کر کے انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے یہ پڑھا دیا، اے ایپل بی بنانا پڑھا دیا. وہ پوری اس نے کیسٹ چلا کے سنائی. اس نے کہا اب کیا ہوگا، یہ ایک جو ہے نا جی تفریح بھی ہو گئی، علم کنورٹ بھی ہو گیا. اب آپ کا جو علم وہ فائدہ دے رہا ہے بچے کو. آپ نے اپنے لیول کو لائے، کہاں پہ لائے؟ اس بچے کے اوپر لے کے آئے کہ بچے کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے. ہمارے اندر بھی اسی طرح ہے. اب یہاں پر تو کوئی فنونی حرکت نہیں ہو سکتی نا جی، یہاں پر تو کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ ہم نہیں کر سکتے. تو پھر یہاں پر ہم سادہ لفظوں کے اندر بالکل آسان زبان، حضور فرماتے کلموا الناس علی عقولہم، لوگوں کے ساتھ بات ان کی عقلوں کے مطابق کرو. میں صرف ناو بھی، ابھی آپ مجھے کسی بھی قرآن کی آیت کا کہیں قاری صاحب یہاں سے صرف ناوی ترکیب نکال لیں. اب میں صرف ناوی یہاں پہ ترکیب شروع کر دوں، آپ لوگ 5 منٹ نہیں سن پائیں گے. اب 5 منٹ نہیں آپ سن پائیں گے. اب یہ علم کا تقاضا نہیں ہے کہ میں آپ کو اب بسوڑیوں میں ڈال دوں. میرا حق یہ ہے کہ سادہ سادہ لفظوں میں، آسان لفظوں میں میں آپ تک بات پہنچاؤں. آپ تک بات پہنچے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنا میرا مقصد ہے. میرا مقصد آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنا نہیں. ہمارا مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرنا. عبارات پڑھنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، قرآن پاک پڑھنا، عربی پڑھنا، فارسی پڑھنا میرے لیے کوئی مسئلہ ہے. ہم نے ساری زندگی کام یہی کیا، پڑھنے پڑھانے کا. ہم وہ کام شروع کر دیں تو آپ لوگ پھر فیڈ اپ ہو جائیں گے. اس لیے سادہ سادہ لفظوں میں ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت امام ابو داؤد نے عبداللہ ابن مغفل سے روایت کیا، آقا جی نے ارشاد فرمایا لوگ ان قریب دعا میں حد سے تجاوز کر جائیں گے. حضرت جی مختصر دعا کرو، اخلاص کے ساتھ کرو. گھنٹہ گھنٹہ دعا لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی. کیا کر رہے ہو یار؟ دعا سے بھی لوگوں کو متنفر کر رہے. مختصر سی میں دعا کرتا ہوں جی. میں ایک موٹی سی مثال، وہ نفل جو 100 رکعت نماز نفل آپ ادا کریں اور اس کے اندر آوازاری بھی ہے، تنگی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، وہ 100 نفل بہتر ہیں یہ 4 نفل جو آپ خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لیں اور آپ کا اس کے اندر دھیان بھی ہے، اخلاص بھی ہے اور ساری کوشش بھی ہے؟ وہ 4 نفل بہتر ہیں یا 100 نفل بہتر ہیں؟ دعا کے 1 گھنٹہ دعا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ مختصر سی دعا کرنا جس کے اندر اخلاص ہو؟ حضرت جی وہ چیز، یہ میری باتیں نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. میں اس لیے کتاب کا حوالہ ساتھ بیان کر دیتا ہوں، راوی ساتھ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کتاب تک پہنچیں. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوق اور خوف سے دعا کرو. بندے کا شوق ہونا، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے یدعوننا رغبا ورہبا، رغبت بھی ہو، خوف بھی ہو، پھر دعا کرے. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور چھپ کے. کبھی دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے چپ کر کے نا جی، زبان تو نہ بولے دل بول لے، زبان نہ بول لے. ہم وہ جو ہے نا جی ایک دفعہ گاؤں گئے تو نمبردار کے ساتھ ہم شکار کرنے کے لیے گئے تو شکار کیا نا جی. تو شکار کے دوران ایک پرندہ گرا، اس کو شرا لگا اور وہ گرا نیچے، مرا نہیں، وہ مرا نہیں.
لیکن ہل بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا یہ پرندے کی کیفیت پتہ اب کیا ہے؟ پرندے کی کیفیت یہ ہے، وہ شکاری سے کہہ رہا ہے اب تیری مرضی، مجھے چھوڑ دے یا ذبح کر دے۔ وہ بول نہیں رہا لیکن اس کی یہ کیفیت بتا رہی ہے اب تیرے اوپر ہے، تو مجھے ذبح کر دے یا مجھے آزاد کر دے۔ صرف میں نے سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کی ہے۔ کبھی کبھی دل کی کیفیت ایسی بھی ہو جاتی ہے، جب زبان تو نہیں بولتی لیکن دل کہتا ہے مالک اب تیری مرضی ہے، آسانیاں دے دے یا مولا اسی طرح مشکلیں چلنے دے۔ کبھی کبھی دل بھی بول لے، صرف زبان نہیں بول لے۔ وہ کیفیتیں، گڑ گڑا کے کوئی دعا کرتا ہے تو گڑ گڑانے کا مطلب نہیں چیخو پکار، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، دل ایسے کانپ رہا ہو، اس کا یہ مطلب ہے یار، چیخنا چلانا نہیں۔ کبھی کبھی زبان گنگ ہو جائے اور دل بول لے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، کبھی یہ بات بھی تو کرنا اس کے ساتھ، یہ راز و نیاز بھی کرنا۔ ہاں جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام المبارک تھا، حضرت امام مسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 مرتبہ ایک چیز کا سوال کرتے۔ اسی طرح امام بخاری نے، امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک جلدی نہیں کی جائے گی تمہاری دعا قبول ہوتی رہے گی۔ تم میں سے ایک شخص کہتا ہے میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، جب تم اللہ سے دعا کرو تو بکثرت سوال کرو کیونکہ تم کریم سے دعا کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا امام الانبیاء علیہ السلام کی بعثت کی دعا کی جو تقریباً 3000 سال کے بعد قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی دعا 300 سال کے بعد قبول ہوئی۔ جلدی نہیں مچانی چاہیے، مانگو مانگو۔ اچھا پھر اور ایک اور یہاں پر میں عرض کر دوں، اللہ سے دعا کبھی بھی نا مشکوک ہو کے نہیں مانگنی، یا اللہ تیرا دل کردہ ہے تو دے دے، یا اللہ نہیں دل کردہ تو نہ دے، ایسے نہیں کہنا، یہ نہیں کرنا۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، میں ضرورت مند ہوں، مجھے یہ عطا فرما، یقین کے ساتھ۔ حضرت اگر اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے تو پھر کن دیتے ہو انہیں؟ یعنی میں اگر کسی سے قرض لینے جاؤں نا کہ قبلہ مجھے قرض چاہیے تو میں کس یقین کے ساتھ جاتا ہوں؟ میں لے کے آؤں گا۔ ایک بندے سے تو تجھے اتنی امید لگ گئی یہ بندہ مجھے دے دے گا، تو جو بندے کا خالق ہے وہ تجھے دھتکار دے گا؟ حضور دعا قبول ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، حکمت اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے کہ کب قبول کرنی ہے، کب اس کو ذرا ٹھہرانا ہے، کب ٹھہرانا ہے، کب اس کو دے دینا ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو اس دعا کے بدلے میں نے اس کو دینی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندہ اللہ سے مانگتا ہے لیکن بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کا سبق یہ ہے، اس بارگاہ میں جب بھی دعا کی جائے اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور مختصر، اس کو بہت زیادہ کھینچ تھرو کے لمبا نہیں لے جانا۔ دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی